السلام علیکم دوستو، تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں یونیورس اور مسلمانوں کی عبادت۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ سائنسی بنیاد پر مکہ دنیا کا مرکز اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ جب نیل آرمسٹرونگ زمین سے اوپر خلا میں جا رہے تھے تو انہوں نے زمین کو دیکھا کہ یہ کس چیز سے معلق ہے، پھر خود ہی جواب دیا کہ اس سے خدا نے تھاما ہوا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ زمین سے خاص قسم کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ انہوں نے اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے اپنے کیمروں کو اس جگہ پر فوکس کیا تو اس چیز کو معلوم کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے معلوم کیا کہ جہاں سے یہ شعاعیں نکل رہی ہیں وہ جگہ خانہ کعبہ ہے۔ تو انہوں نے یہ تمام اپنی معلومات اپنی ہی ویب سائٹ پر شیئر کر دی تھی، مگر کچھ دنوں کے بعد اس کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مکہ زمین کی اس جگہ پر ہے جہاں شمالی قطب اور جنوبی قطب کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی کہ اگر قطب نما کو رکھ دیا جائے اس کے مرکز میں یعنی کہ خانہ کعبہ میں تو اس کی شعاعیں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکہ پر شمالی قطب اور جنوبی قطب کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مکہ میں رہنے والے لوگوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور وہ صحت مند رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مکہ کی چٹانوں کو چیک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ کوئی زمین کی اس کے علاوہ چٹانوں کو حجر اسود کو چیک کیا گیا تو ہم معلوم کہ یہ ہمارے نظام شمسی کا حصہ نہیں، یعنی کہ کوئی نظام شمسی کا حصہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خلا سے بھیجی ہیں، اپنی طرف سے بھیجی ہیں۔ جب مصر کے ڈاکٹر عبدالباسط سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اگر مکہ کے طواف کو روک دیا جائے تو دنیا میں عذاب نازل ہو جائے گا، یعنی قیامت نازل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی نہ کریں تو ہمارا انجام برا ہونے والا ہے۔ مکہ ایک پرامن جگہ ہے کیونکہ قرآن مجید میں اس کو بلد و امین کہا ہے۔ یہ تمام طرف اونچے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، یہاں پر بہت ہی کم زلزلے آتے ہیں، یہاں پر پریشر زیادہ ہونے کی چٹان زمین کے اندر کافی مضبوط ہوتی ہے اور بہت ہی مضبوطی سے جکڑی ہوئی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے زلزلے بہت کم آتے ہیں۔ حاجی حضرات یہ جو طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد وہ بھی اینٹی کرتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ ایٹم سے لے کر کہکشاؤں تک ہر چیز اینٹی کلاک وائز حرکت کر رہی ہے۔ ایٹم کے اندر الیکٹران بھی اپنے نیوکلس کے ارد گرد اینٹی کلاک وائز حرکت کرتے ہیں۔ زمین کی تمام پلیٹیں اپنے مرکز کے ارد گرد اینٹی کلاک وائز حرکت کرتی رہتی ہیں۔ اسی طرح انسانی جسم کے سیلز کے اندر سائٹوپلازم بھی اینٹی کلاک وائز حرکت کرتا رہتا ہے۔ مرد کی منی کے اندر جرثومہ بھی اینٹی کلاک وائز حرکت کرتے رہتے ہیں اور بچہ دانی تک پہنچ جاتے ہیں۔ انسانی خون کی گردش بھی اینٹی کلاک وائز ہوتی ہے۔ تمام تر تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت خانہ کعبہ کو اپنے رب کی طرف سے عائد کی گئی ڈیوٹی سمجھتا ہے، اور پورے ایٹم اور کہکشاں بھی اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کی گئی ڈیوٹی سمجھتے ہیں اور اس کو اپنے نیوکلس کے ارد گرد طواف کے طور پر کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کائنات کا ہجوم باقی ہے۔ اگر یہ مسلمان خانہ کعبہ کا طواف نہ کریں تو قیامت آ جائے گی، جس کی وجہ سے یہ یونیورس یا دنیا یا کائنات باقی نہ رہے گی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔